والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد. لائق کے صد تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، جامعہ سراج العلوم عیدگاہ لودھرا کا یہ سالانہ عظیم الشان ایمانی، وجدانی، روحانی اجتماع جو ختم بخاری اور تکمیل قرآن مجید کے بابرکت موقع پر ان خوش بخت بچوں کے اعزاز میں انعقاد پذیر ہے. شیخ الحدیث استاد العلماء حضرت مولانا منیر احمد منور صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بخاری شریف کا آخری سبق پڑھایا جو میں نے اور آپ ہم سب نے سنا. حضرت اقدس ہم سب کے مخدوم حضرت میاں صاحب دامت برکاتہم العالیہ جن کی سرپرستی میں، جن کی جد و جہد سے، جن کی محنت سے یہ ادارہ پروان چڑھا ہے اور چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی حضرت میاں صاحب کی ان کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے. ہمارا طالب علمی کا زمانہ تھا، قاسم میں ہم دورہ حدیث پڑھتے تھے. حضرت میاں صاحب کبھی کبھی قائد اسلامی انقلاب مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں آتے تھے ملنے کے لیے. اللہ نے ظاہری باطنی ساری خوبیوں سے آراستہ کیا ہوا ہے، تو بڑا خوش لباسی کے ساتھ، خوش پوش ہو کر اور خندہ پیشانی کے ساتھ، چہرے نورانی کے ساتھ جب تشریف لاتے تو ہم یوں سوچتے تھے کہ مفتی صاحب سے ان کا رشتہ کیا ہے. یہ ان کے کوئی عزیزوں میں سے ہیں کہ جو بڑی اہمیت سے آتے ہیں اور مفتی صاحب ان کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور بہت محبت سے ملتے ہیں، اور سر پر وہی مفتی رومال باندھا ہوتا تھا. بعد میں جب تعارف ہوا تو پتہ چلا کہ اللہ ان سے یہاں پر یہ کام لے رہا ہے. اس وقت آپ کے ضلع کی بلکہ ملتان، یوں تو پورے پاکستان میں ایک دینی اور علمی ایسی شخصیت جس کے لیے سب کے سب ان پر اعتماد کرتے ہیں، وہ حضرت میاں صاحب کی ہے. اللہ ان کی عمر میں صحت میں برکت دے. کافی علیل ہیں، بیمار ہیں، میں خود بھی بیمار تھا، تو آج مجھے فرمان لگے کہ بھئی آپ کو تو کسی حالت میں چھٹی نہیں. اس وقت خانپور بارش بھی ہو رہی تھی، میں اس حالت میں وہاں سے روانہ ہوا اور یہاں پہنچا، اور فرمایا 8 بجنے سے پہلے پہنچنا ہے کہ 8:30 بجے تقریر شروع ہوگی. دوبارہ میں 8 سے پہلے پہنچ گیا الحمدللہ. انہوں نے بھی وعدہ وفا کے مطابق پہلی تقریر مجھ سے کروا رہے ہیں. میرے بعد حضرت مولانا سید ابو بکر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کا خطاب ہوگا. کافی اکابر علماء میرے پیچھے بیٹھے ہیں، ان میں سے خاص طور پر پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا قاری غلام یاسین صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو جامعہ صدیقیہ بہاولپور کے مدیر ہیں، اور ان کی ایک کاوش ہے جس کی ان کی نگرانی میں کئی دینی ادارے کام کر رہے ہیں. میں نے آپ سے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، 2-4 باتیں اس مناسبت سے کرنی ہیں جس مناسبت کی یہ تقریر ہے. ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑے عالم اور بزرگ گزرے ہیں،
شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ تعالی علیہ، طلباء جانتے ہیں دورے والے، آپ لوگوں نے بھی ان کا تذکرہ سنا ہوگا، علماء بھی جانتے ہیں۔ یہ شیخ الہند کون تھے؟ ان کا ایک تعارف تو یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا یہ پہلا شاگرد ہے۔ جب اس مدرسے کی بنیاد رکھی گئی تھی تو استاد بھی محمود تھا، شاگرد بھی محمود تھا، استاد ملا محمود تھا، شاگرد بھی محمود حسن تھا، جو آنے والے وقت میں امت کے اندر شیخ الہند محمود حسن کے نام سے یاد کیے گئے۔ تو حضرت مولانا شیخ الہند محمود حسن رحمہ اللہ کی ایک بڑی محنت کی، اور تاریخی طور پر دو آدمی ایسے ہیں جن کے شاگردوں کی مثال حضور کی امت میں نہیں گزری کہ ان جیسے کسی کے شاگرد ہوئے۔ پہلے ادوار میں امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جن کی علمی مجلس میں ہر وقت 40 کے قریب محدث اور بڑے فقیہ اور مجتہد لوگ بیٹھے ہوتے تھے، ایک ایک حدیث ان کے پیش کی جاتی، اس پر مسائل اور دلائل ہوتے، اور پھر جس پر سب کا اتفاق ہوتا وہ فقہ حنفی کا اصول بنتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے اجلہ شاگردوں میں سے قاضی ابو یوسف کو دیکھے، امام محمد کو دیکھے، امام زفر کو دیکھے، عبداللہ بن مبارک کو دیکھے، ایک ایک شاگرد اپنے اپنے میدان کا ایک بہت بڑا فقیہ تھا، بہت بڑا مجتہد تھا، بہت بڑا امام تھا۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، یا پھر اسلامی تاریخ میں دارالعلوم دیوبند جب بنا اور اس کی سند یا اساتذہ کرام سے جب یہ ہمارے بچے پڑھتے ہیں تو شیخ الہند نے دو استاذوں سے فیض حاصل کیا تھا، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضرت نانوتوی کو حجت الاسلام والمسلمین قاسم العلوم والخیرات کہا جاتا ہے، اور حضرت گنگوہی کو فقیہ اعظم کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں کو فقہ میں کمال تھے اور یہ اصول میں کمال تھے۔ ان دونوں کے علم کا خلاصہ اگر پوری دنیا میں ہے تو وہ شیخ الہند مولانا محمود حسن کی ذات۔ مولانا محمود الحسن نے کیسے شاگرد تیار کیے اس پر غور کریں۔ ایک ایک شاگرد ان کا ایسا تھا جو اپنے زمانے کا، اپنے فن کا امام تھا۔ میں اس پر ایک گواہی نقل کرتا ہوں بڑی عجیب۔ پاکستان میں اب سے کچھ عرصہ پہلے ایک عالم گزرے ہیں ڈاکٹر کے نام سے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، جو درس قرآن کا بڑا ذوق رکھتے تھے، مختلف جگہوں پہ درس دیتے تھے، اور ان کی تنظیم بھی انہوں نے بنائی تھی غالباً اسلامی تنظیم کے نام سے، اس کے اندر وہ کام کرتے تھے، اس کے سربراہ تھے۔ نظام خلافت راشدہ کی ان کی بھی ایک جد و جہد تھی۔ ہر بزرگ کے اپنے انداز میں ایک محنت ہوتی ہے۔ قاضی فضل حسین چکوال رحمہ اللہ، ہمارے حضرت نوسفی رحمت اللہ علیہ، نور حسین شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، اسی طریقے سے ہر بزرگ نے اپنے اپنے علاقے میں ایک کام کیا۔ تو ڈاکٹر اسرار نے ایک دفعہ ایک بات کہی اور وہ بڑی عجیب، یہ ان کی بات نقل کر کہنے لگے کہ میرے نزدیک امام شاہ ولی اللہ کے بعد اگر شاہ ولی اللہ کے درجے کا کوئی آدمی ہے تو جس کو قرآن پر بھی، سنت پر بھی، فقہ پر بھی پوری دسترس ہو، پوری نظر ہو، اور ان نے اتنے شاگرد تیار کیے ہوں کہ ایک ایک شاگرد ایک ایک میدان میں باکمال ہو، تو فرمانے لگے میرے نزدیک اس درجے کا مجدد اگر کوئی دنیا میں گزرا ہے تو وہ شیخ الہند مولانا محمود حسن۔ یہ ڈاکٹر اسرار کی گفتگو تھی، جن کا ہر شاگرد اپنی جگہ ایک امام ہے، اپنی جگہ ایک پیشوا ہے، اپنی جگہ ایک محقق اور مجدد۔ حضرت تھانوی کو دیکھو، مجدد ملت ہیں، حکیم الامت ہیں، اور جناب تصوف کے شہنشاہ ہیں۔ حضرت مدنی کو دیکھو، سیاست کے بادشاہ ہیں، صرف یہاں تک نہیں عرب و عجم کے محدث ہیں، شیخ العرب والعجم ہیں، مدینہ الرسول میں 17 سال بیٹھ کر حدیث رسول کا درس دیا ہے۔ امام انقلاب عبید اللہ سندھی کو دیکھو، ایک شاگرد تیار کیا ہے، اس کو تحریک ریشمی رومال کا ایک خاتمہ بنا کے دیا ہے۔ میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے نہیں عرض کر سکتا، وہ وہاں ہندوستان دیوبند سے چلے ہیں، پوری دنیا کا سفر کیا ہے، افغانستان گئے ہیں، روس گئے ہیں، ماسکو گئے ہیں، ترکی گئے ہیں، آپ کے پاکستان سے گزرتے ہوئے اسی
سے گزرتے ہوئے لاہور میں شیرہ والا آپ کے یہاں قریب 3 پیر شریف کی خانقاہ، آگے حضرت کی روٹی کی خانقاہ، کراچی میں جا کر مولانا محمد صادق کھٹا جو حضرت شیخ الہند کے شاگردوں میں سے تھے، یہ اس تحریک کا مرکز تھے، حتیٰ کہ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی پھر مکتب مکرمہ پہنچے۔ یہ 25 سالہ جلا وطنی زندگی تھی جو تحریک ریشمی رومال کو کامیاب کرنے کے لیے انہوں نے گزاری۔ یہ ایک شاگرد تھا شیخ الہند کا جو اس طرح پر تیار ہے۔ آپ کسی ایک شاگرد کو دیکھ لیں، یہ طلبہ بیٹھے ہیں جن نے علم حدیث پڑھا ہے، حضرت سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محدث، صرف محدث نہیں بہقی زمان، محدث بھی تھے فقیہ بھی تھے، ہزاروں حدیثوں کا حافظ اور عالم اور قاری۔ مقدمہ بہاولپور، حضرت قاری صاحب پیچھے بیٹھے، قاری یاسین صاحب، یہ تقریباً 3 جلدوں میں مقدمہ بہاولپور کی کتاب چھپ چکی ہے۔ اس میں حضرت کا یہاں تشریف لانا اور وہاں پر آ کر جو بیان دینا ہے وہ ایسا تھا کہ وہی مہر لگی تھی ختم نبوت کے مسئلے پر، جس کی وجہ سے اس مقدمے کی نتیجے میں یوں سمجھیے کہ پوری دنیا میں قادیانیوں کا کفر، آج اگر ان کے کفر کے نعرے بج رہے ہیں اور انہیں کافر قرار دیا گیا ہے، قومی اسمبلی نے ان کو کافر قرار دیا ہے، جناب والا عدالتوں نے ان کو کافر قرار دیا ہے، تو یہ ساری محنت انور شاہ کشمیری کی۔ زندہ باد، زندہ باد۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی ان کے ایک شاگرد تھے۔ محدث کتنے تھے بڑے، مسلم کی شرح فتح الملہم لکھی، اور مفسر کتنے بڑے تھے، شیخ الہند نے جو مالٹا کی جیل میں بیٹھ کر قرآن کا ترجمہ لکھا اور پہلے 5 پاروں کی تفسیر لکھی، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ نہ مکمل تھے استاد کے انداز کو، استاد کے لب و لہجے کو، استاد کے طرز کو سامنے رکھ کر انہوں نے مکمل قرآن مجید کی تفسیر لکھی جو تفسیر عثمانی کے نام سے ہے، ترجمہ شیخ الہند کا ہے، پہلے 5 پارے ان کے ہیں، آگے ساری تفسیر علامہ شبیر احمد عثمانی کی ہے۔ صرف وہ عثمانی مولوی حق ہونے کی حد تک نہیں تھا، یہ آج پاکستان کا جس خطے میں میں اور آپ بیٹھے ہیں، یہ مدارس کی بہار دیکھ رہے ہیں، یہ علم کا ستون دیکھ رہے ہیں، یہ سب کچھ اس عثمانی کے مرہون میٹر تھا۔ جمعیت علماء اسلام کی 1944 میں بنیاد رکھی، تحریک پاکستان کا ساتھ دیا، پورے جناب سرحد کے علاقے میں دورے کیے، وہاں کے لوگوں کو پاکستان کا حامی بنایا، محمد علی جناب قائد اعظم کے ساتھ ملاقاتیں کی، ان کو قرآن و سنت کے اصول اور فارمولے سمجھائے، جس کے نتیجے میں یہ ملک ہمارے سے وجود میں آیا۔ یہ ہمارے اکابر کی محنت کرتی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں شیخ الہند بڑے آدمی، 4 سال مالٹا میں رہے، جب واپس آئے تو دارالعلوم دیوبند ایک اجتماع ہوا، اپنے استاد کو ملنے کے لیے بڑے دور دراز سے تلامسہ آئے، بڑے بڑے لیڈر آئے۔ اس وقت حضرت شیخ الہند کے شاگردوں سے بھی ہٹ کر دوسرے لوگ، جن میں ابوالکلام بھی تھا، جن میں مولانا شوکت علی بھی تھے، جن میں حکیم اجمل بھی تھے، اور بھی بڑے بڑے لوگ تھے، یہ سب لوگ اس اجتماع میں موجود تھے، اور حضرت شیخ الہند پر بیماری کا دارالعلوم دیوبند کے حال میں دارالحدیث میں شیخ الہند نے ایک تقریر کی، اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہاں ایک ستون تھا، اس کے ساتھ یوں ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے اور گفتگو کی اس بیماری میں۔ اور جس سال ہمارے مولانا عبد الشکور الدین پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دیوبند گئے، ان کا انتقالات بھی اسی بہاولپور میں 14 اگست کو ختم نبوت کانفرنس ہو رہی تھی، ادھر وہ تیار ہو رہے تھے کہ میں کانفرنس کے لیے جاؤں۔ حدیث میں آتا ہے کما تموتون تو شرور، جیسی زندگی ویسی موت، جیسی موت ویسا حشر۔ زندگی جو دعوت و تبلیغ ختم نبوت کے عنوان پر صحابہ اہل بیت کی عظمت بیان کرتے گزری، موت کا وقت بھی وہی تھا کہ ختم نبوت کی کانفرنس میں شرکت کی تیاری کر رہے تھے کہ روح پرواز ہوئی۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، جرأت مند
شدید بیمار تھے، قاری یاسین صاحب کو پتہ ہے، پاؤں کی ان کے لیے کٹی ہوئی تھی، پٹیاں باندھی ہوئی تھی، اس حالت میں دیوبند کا سبق کیا۔ یہ اعزاز پھر آپ کے اس علاقے کے اس عالم کو جو اس وقت اسلامی مشن کے محکمہ بھی تھے، ان کو یہ اعزاز نصیب ہوا کہ دیوبند کے اس حضور کے ساتھ جس کے ساتھ شیخ الہند نے کھڑے ہو کے بات کیا تھا، اسی سے ٹیک لگا کر تین پوری نے گفتگو کی کہ آپ کے اکابر کو چھپا ہوا ہے۔ میں شیخ الہند کی بات نقل کرنا چاہتا ہوں، توجہ کریں، ساری بات لمبی ہو جائے گی، صرف دو باتیں شیخ الہند کی ہیں وہی نقل کرنا چاہتا ہوں، یہی میری تقریر کا خلاصہ ہے موقع کے ساتھ۔ حضرت شیخ الہند نے وہاں علماء کرام جن میں بڑے بڑے اجلا علماء تھے، مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، مرتضی حسن چاندپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، اس وقت مفتی محمد حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، حضرت بڑے سارے اکابر وہاں پر موجود تھے۔ جس وقت یہ وہاں پر حضرت نے گفتگو کی تو فرمایا بن مالٹا کی جیل میں 4 سال رہا، 4 سال میں اس پر غور کیا کہ امت کے زوال کا سبب کیا ہے۔ یہ امت پستی کی طرف اور زوال کی طرف، بجائے ترقی کے تنزل کی طرف، بجائے عروج کے زوال کی طرف کیوں جا رہی ہے؟ میں نے اس پر بڑا سوچا کہ محبوب کی امت کو، حضور کی امت کو، محبوب آخری اللہ کے نبی ہیں، ان کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں، یہ کام تو اس امت میں کرنا تھا، یہ اب پستی کی طرف ہے تو اس کام کو کون سمیٹے گا اور کرے گا؟ شیخ الہند فرماتے ہیں میرے ذہن میں 2 چیزیں آئی، اللہ نے ڈالی کہ امت کی پستی کے یہ 2 سبب ہیں، اگر ان اسباب پر امت غور کر کے ان کو ختم کر دے اور اپنے کام اور مشن کو لے لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عروج اور کمال عطا کرے گا۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات شیخ الہند نے کہی کہ یہ امت قرآن سے دور ہو گئی، اور دوسری بات یہ کہی کہ یہ امت آپس میں اختلاف کا شکار ہو گئی، باہمی تنازع، تفریق اور قرآن سے دوری، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو اس امت کی پستی اور زوال کا سبب۔ ان میں پہلی چیز قرآن مجید سے دوری ہے۔ قرآن سے دوری کا کیا معنی ہے اس کو ذرا سمجھیے۔ پہلا معنی قرآن سے دوری کا یہ ہے کہ ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن سے تعلق قائم کرنا چھوڑ دیا، قرآن کی تلاوت ترک کر دی۔ ابھی بچہ بولنا سیکھتا ہے، اسے انگلش کے کلمے سکھاتے ہیں، انگلش بولنا سکھاتے ہیں، دنیا کی اور زبانیں سکھاتے ہیں، اللہ کا قرآن نہیں سکھاتے۔ وہ مائیں پتہ نہیں کدھر میں چلی گئی جو بچوں کو اللہ اللہ سکھاتی تھی، جو کلمہ طیب سکھاتی تھی، جو ذکر اذکار سکھاتی تھی۔ وہ بچہ جب بولنا سیکھتا تھا اور دودھ ختم کرتا تھا اور 2 سال کے بعد جب اسے بولنے کا شعور آتا تھا اور چلتا پھرتا تھا تو ماں کی گود میں کئی پارے قرآن حفظ کر کے آتا تھا۔ وہ ماں دنیا سے چلی گئی۔ آج ماں بھی پیدا ہوتی ہے، رات کو سوتی ہے تو وہ بھی رات کو 1 بجے تک موبائل دیکھ رہی ہوتی ہے۔ باپ کی زندگی بھی ایسے گزرتی ہے، اولاد کی زندگی بھی ایسے گزرتی ہے۔ بچہ بھی پینا پیتا ہے تو اس کے ہاتھ میں سب سے پہلے اس کو مصروف رکھنے کے لیے موبائل دے دیا جاتا ہے۔ یہ وہ ذلت ہے کہ قرآن سے ہم دور ہوئے ہیں، اس لیے ذلیل ہو رہے ہیں۔ تلاوت قرآن ہمارے اندر انتہائی معذرت کے ساتھ میں مجمع سے اگر ہاتھ کھڑا کرنا کہ بلال آغا روزانہ کی ترتیب کون قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو کتنے آدمی ہوں گے؟ سوائے بچوں کے جو مدارس میں، سوائے قرآن اور اساتذہ کے جو ان کو پڑھاتے ہیں۔ ہم لوگ بس قرآن سے تعلق ہی رکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ ہماری کتاب ہے، اس کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، جبکہ قرآن پڑھنے کی کتاب تھی،
قرآن سمجھنے کی کتاب تھی، قرآن عمل کی کتاب تھی، قرآن علم کی کتاب تھی، اللہ کا کلام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تکلم فرمایا۔ رب چاہتے تھے میں نے انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور جب خلافت کسی کو منتقل کی جاتی ہے تو شیخ اپنے اوراد منتقل کرتے ہیں، اپنے وظائف منتقل کرتے ہیں، اپنا ذکر اس کی طرف منتقل کرتے ہیں۔ اللہ تو نے جس کو خلیفہ بنانا تھا اس کو کیا منتقل کیا ہے؟ سب سے بڑے خلیفہ اللہ کی ذات کے، جس کو اللہ نے زمین کی خلافت عطا کی ہے، وہ آمنہ کے ذریعے یتیم نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم سیدنا مولانا بابانا ملجانا محمد رسول اللہ سب کا صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ تمام انبیاء کے امام ہیں، پوری کائنات کے مقتدا ہیں، سب کے پیشوا ہیں۔ اللہ نے اس لیے اپنا کلام یوں سمجھو کہ رب کے اندر جو تھا اللہ اسے ظاہر کر کے اپنے خلیفے کو دینا چاہتے تھے، وہ اللہ نے اپنے محبوب کو دیا۔ اب محبوب نے اسے امت میں منتقل کیا، جو جتنا قرآن پڑھتا ہے اس کو اتنی خدا کی خلافت ملتی۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ کا مصداق وہ تب بنے گا جب اللہ کے قرآن سے تعلق جڑے۔ ہم نے قرآن مجید کو ضرورتاً استعمال کیا۔ کسی مولوی صاحب کے پاس گئے جب کو وظیفہ بتائے تو اس نے کہا سورۃ اخلاص پڑھ لیا کرو، ٹھیک ہے۔ کسی نے کہا فجر کے بعد یاسین پڑھ لیا کرو، اسی پہ بتا۔ کسی نے کہا جناب مغرب کے بعد واقعہ پڑھ لیا کرو، رزق بڑا ملے گا۔ قرآن کو رزق کے لیے استعمال کیا۔ ہمارے حضرت میں عبد الہادی دین پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ قرآن اس لیے پڑھتا ہے کہ مجھے بخشی ملے۔ تبلیغ والے کہا کرتے ہیں کہ رزق بقدر مقدر، دین بقدر محنت، اور رزق بقدر مقدر۔ وہ تو جتنا لکھا ہے تو قرآن کو اس کے لیے استعمال نہ کرو۔ حضرت میں عبد الہادی کہتے تھے قرآن پڑھ کے کوئی آدمی چاہے کہ میں اس لیے پڑھوں کہ مجھے پیسے ملے، میں اس لیے پڑھوں کہ اس کے بدلے میں جناب میرے رزق میں اضافہ ہو، ایسے ہے۔ یہ ان کا مزاج تھا، وہ فرماتے تھے کہ جیسے قرآن نیچے رکھ کے اوپر چڑھ کر کوئی چیز اوپر سے کہ رب کے کلام کو اس کام کے لیے پیش کرتے ہو۔ یہ کیا خوش نصیب چہرے بیٹھے ہیں جن کے سینوں میں قرآن 70 بچوں کی دستار بندی ہوئی، یہ 10 علماء بیٹھے جن نے آیت اور حدیث کی تکلیف کی۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلی کوتاہی قرآن سے دوری وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا